بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو امہات المومنین کی زندگی کے بارے میں بہت دلچسپ معلومات دے رہی ہوں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیز، آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرنور شافع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف سے قصہ میں مل جاتا ہے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام ہند ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ قبیلہ بنی عامر سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا سلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ عز و جل کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان لا رہی ہیں جس میں کھانا پانی ہے، جب وہ لائیں ان کے رب کا سلام فرمانا۔ افضل ترین جنتی عورتیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ بنت خویلد بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آسیہ بنت مراحم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرعون ہے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں دگنا نفع۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ہر جگہ چرچا تھا۔ افضل ترین جنتی عورت۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مراحم فرعون ہے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں نفع۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ہر جگہ چرچا تھا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی انہیں امین و صادق سے یاد کرتے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاروبار کے لیے یکتائے روزگار کو منتخب فرمایا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالی تجارت لے کر شام جائیں اور منافع میں جو مناسب خیال فرمائیں لے لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو بمشورہ ابو طالب قبول فرما لیا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بغرض خدمت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مال بصرہ میں فروخت کر کے 2 گنا نفع حاصل کیا۔ نیز قافلے والوں کو آپ کی صحبت بابرکت سے بہت نفع ہوا۔ جب قافلہ واپس ہوا تو سیدہ رضی اللہ نے دیکھا کہ 2 فرشتے رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کناں ہیں۔ نیز دوران سفر کے خارق سے نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا گرویدہ کر دیا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہونے کے علاوہ فراخ دل اور قریش کی عورتوں میں اشرف و نسب تھیں۔ بکثرت قریشی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے پیغام کو قبول نہ فرمایا، بلکہ سیدہ رضی اللہ نے سرکار اقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبول نہ فرمایا، بلکہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا اور اپنے چچا عمرو بن اسد کو بلایا۔ سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر رؤساء کے ساتھ
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ ایک روایت کے مطابق سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 12.5 اوقیہ سونا تھا۔ بوقت نکاح سیدہ رضی اللہ کی عمر 40 برس اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی تھی۔ حیات جب تک آپ رضی اللہ حیات رہیں، آپ کی موجودگی میں پیارے آقا نے کسی عورت سے نکاح نہ فرمایا۔ غم گسار بیوی غار حرا میں حضرت جبرائیل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اپنی آغوش میں لے کر بھیجا، پھر چھوڑ کر دوبارہ کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں نہیں پڑھتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر آغوش میں لے کر بھیجا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں نہیں پڑھتا۔ تیسری مرتبہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آغوش میں لے کر بھیجا، پھر چھوڑ کر کہا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ اس پرمجدہ واقعے سے آپ کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ گھر واپسی پر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے کمبل اڑاؤ۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ سیدہ رضی اللہ نے آپ کے جسم انور پر کمبل اڑایا اور چہرہ انور پر سرد پانی کے چھینٹے دیے تاکہ خشیت کی کیفیت دور ہو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا حال بیان فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا ہی فرمائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی فرماتے ہیں، عیال کا بوجھ اٹھاتے، بے کسوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، لوگوں کی سچائی میں ان کی مدد اور ان کی برائی سے حذر فرماتے ہیں، یتیموں کو پناہ دیتے ہیں۔ سیدہ رضی اللہ نے ان باتوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دلایا۔ کفار قریش کی تکذیب سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غم اٹھاتے تھے، وہ سب سیدہ رضی اللہ کو دیکھتے ہی جاتا رہتا تھا اور آپ خوش ہو جاتے تھے، اور جب سرکار ابد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر مدارات فرماتی، جس سے ہر مشکل آسان ہو جاتی۔ سابق الایمان مذہب جمہور پر سب سے پہلے علی الاعلان ایمان لانے والی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ جب سرکار دو جہاں غار حرا سے تشریف لائے اور ان کو نزول وحی کی خبر دی تو وہ ایمان لائیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے بعد سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے۔ بعض کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت آپ کی عمر 10 سال کی تھی، شیخ الایمان 10 سال کی تھی۔ موضوع تر یہ ہے کہ آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراخ دلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ ہوا تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا سامان دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جبکہ لوگ میری تکذیب کرتے تھے، اور انہوں نے مال سے میری ایسے وقت مدد کی جبکہ لوگوں نے مجھے محروم کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ کے بدن سے پیدا ہوئی، بجز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو سیدہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ فرزندوں میں حضرت
حضرت قاسم رضی اللہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ کی اسماء گرامی مروی ہیں، جبکہ دختران میں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وصال، آپ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 25 سال حضور پر نور کے ساتھ رہیں، آپ کی شریک حیات رہیں۔ آپ کا وصال بعثت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوا اور مقبرہ ہجون میں مدفون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ کی قبر میں داخل ہوئے اور دعائے خیر فرمائی۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہ ہوئی تھی۔ اس سانحے پر رحمت عالمیان بہت زیادہ ملول و محزون تھے۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہ ہوئی تھی۔ اس سانحے پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ملول ہوئے۔ ذکر خیر، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ کا اکثر ذکر فرماتے رہتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ اکثر ذکر فرماتے رہتے تھے۔ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری ذبح فرماتے اور پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجتے، صرف اس لیے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں تھیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجیے گا۔ شکریہ۔